باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی و مکرمین، جہمی صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ بھائی قبروں سے فیوز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو اس کی قرآن و حدیث سے دلیل دیجیے۔ ہمارا یہ جواب ہے کہ دیکھیے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آراء پہ مبنی ہوتی ہیں یا قیاس پہ مبنی ہوتی ہیں، ان کو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ نہ وہ قرآن کے خلاف ہو، نہ وہ حدیث کے خلاف ہو، نہ وہ اجماع کے خلاف ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ باتیں نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو مانے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو نہ مانے۔ یہ تو خیر فیوز کے بارے میں ہے، اور یہ مسائل کشفیہ ہیں، الہامیہ اور کشفیہ، کیونکہ جہمی صاحب الہام و کشف کو ہی نہیں مانتے، اس فیکلٹی کو ہی نہیں مانتے، تو اس سے جو چیز ثابت ہوگی تو اس کو تو وہ مانیں گے نہیں، تو وہ لیکن جو ان کو مانتا ہے وہ ان کی بنیاد پہ مانے گا، قرآن حدیث کی بنیاد پر نہیں مانے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث سے تو بالکل ثابت نہیں ہیں لیکن ان کو ماننی پڑتی ہیں۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن ان کو اس کو ماننا پڑتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی صحیح حدیث کی تعریف آپ قرآن سے دکھائیں یا حدیث سے دکھائیں، وہ بھی صحیح اور صریح ہو، تو کوئی کبھی آپ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ یہی حسن حدیث کا ہے کہ آپ حسن حدیث کو دکھائیں قرآن و حدیث کی تعریف، یا فلاں فلاں راوی جو جن کا اسماء کتب رجال میں موجود ہیں تو ان کا نام آپ قرآن و حدیث میں دکھائیں کہ اس کو ثقہ کہا گیا ہے، اس کو ضعیف کہا گیا ہے، تو آپ تو ایسا نہیں ظاہر کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہاں پر فرق ہے کہ آپ اگر صحیح حدیث کی تعریف کا انکار کریں گے یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، لیکن فیوز کے قبر سے فیوز کا انکار کریں گے، فیض کا انکار کریں گے، تو پھر یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنتا۔ آپ کی مرضی ہے، آپ یہاں مانیں یا نہ مانیں۔ تو یہاں پر یہ باتیں ہیں جو جہمی صاحب مسترد کر دیتے ہیں اور عام لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے۔ ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ بعض دفعہ ایسے رائے رکھ سکتے ہیں جو نہ قرآن کے خلاف ہو، نہ حدیث کے خلاف ہو، اور نہ اجماع کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، لیکن کہیں سے ثابت نہ ہو۔ تو اگر وہ الہام سے آپ کے نزدیک ثابت ہے تو اس کو ماننے میں کیا حرج ہے، اور نہ ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ مت مانیں۔ لیکن آپ اس کا جب مطالبہ کریں گے قرآن و حدیث سے تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے، یہ صوفیہ کا اپنا ایک نقطہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان پر الہام ہوا ہے۔ آپ تو الہام کو ہی نہیں مانتے، آپ تو الہام کو ہی ختم نبوہ پر ڈاکہ کہتے ہیں، آپ تو یہ مطالبہ کر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ ہم مانتے ہیں مگر قرآن حدیث اجماع تینوں کے خلاف نہیں ہوتی ہیں وہ، تو ان میں یہ شامل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مذہب سے کچھ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو قرآن حدیث سے ثابت کیا جائے، یہ ویسے ہی سوال ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی محدثین سے یہ سوال کرے کہ بھائی صحیح حدیث کی تعریف بیان کریں، یا بخاری شریف کا ذکر جو ہے قرآن یا خود بخاری شریف میں رسول اللہ کے جانب منسوب حدیث سے پیش کریں، تو یہ تو فضول سا سوال ہوگا نا۔ لیکن فرق یہی ہے کہ آپ فیوز کے انکار سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بخاری شریف کے یا حدیث صحیح کی تعریف کے انکار سے بہت بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ فرق ہے۔ تو یہ بھی اقسام ہے، یہ نہیں ہے کہ تمام اس قسم کی چیزوں کی ایک ہی قسم ہے۔ تو یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، پھر بھی اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے تو پھر اس کا ہم یہ کہیں گے کہ اس کی سمجھ میں مسئلہ ہے، یہ وہ جان کر دھوکہ دے رہے ہیں۔ والسلام۔